کہتے ہوئے فرمایا ہے کہ سنو کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور سوچ کر سمجھ کر ایمان لائے ہیں اور یقین ہو گیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 157 میں یہ بات بیان کی ہے. یہ شروع وہیں سے ہوئی تھی 153 آیت پر سے 53 آیت سے یہ بات شروع ہوئی تھی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آگے پھر اس کے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ. عام طور پر ہم لفظ مصیبت کو استعمال کرتے ہیں، مصیبت کا لفظ، لیکن یہ بھی کبھی ہم نے سوچا کہ یہ مصیبت ہوتی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں مصیبت؟ دراصل ہر وہ چیز جو آپ کا کوئی شے نقصان کر دے، آپ کا کوئی نقصان کر دے، جسمانی لحاظ سے نقصان کر دینے والی چیز، مالی لحاظ سے نقصان کر دینے والی چیز، نفسیاتی لحاظ سے نقصان کر دینے والی چیز کو کہتے ہیں مصیبت. یعنی مصیبت کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جو پہنچنے والی ہے، جو آپ تک پہنچ گئی ہے. یہاں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی ایسی نقصان دہ چیز پہنچتی ہے، جب کسی شخص کو مومن کو نقصان دہ چیز پہنچتی ہے، اس کے مال میں نقصان کر گئی، اس کی جان میں نقصان کر گئی، اس کی شخصیت میں جان نقصان کر گئی، تو وہ کرتے کیا ہیں؟ انہیں ان کے ایمان نے کون سا سبق دے رکھا ہے؟ وہ جزا فضا نہیں کرتے، وہ صبر کرتے ہیں. فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. بولتے ہیں ہم نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کے مرنے کی خبر پر ہم یہ جملہ پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہتے ہیں، بخار پر تو نہیں کہتے. کوئی مالی نقصان ہو جائے پھر تو نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اصل میں ہر وہ چیز جو نقصان دے جائے، جس سے نقصان ہو جائے، جس چیز سے نقصان پہنچا دینے والی چیز جب پہنچے کسی کو، تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے یہ معاملات چل رہے ہیں زندگی کے. ان اسباب پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، مسبب الاسباب وہی ہے. اس لیے وہی کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ جملہ انہیں ایک ڈھارس بندھا دیتا ہے، ان کو پاؤں پر کھڑا کر دیتا ہے، ان کو صبر کا درس دے جاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں، جنہوں نے دین کو اس طرح سمجھا ہوا ہے، جنہوں نے اسلام کو اس طرح سمجھا ہوا ہے، جنہوں نے اللہ اور رسول کے پیغام کو اس طرح سمجھا ہوا ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی مشکل جس سے ان کا نقصان ہو رہا ہے، تو وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی نوازشوں کی بارش کر دیتے ہیں، اپنی نوازش کے اثار میں ان کو لے لیتے ہیں اور اپنی رحمت نازل کر دیتے ہیں. صلوات، یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو، صلات اور رحمت دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہم لوگوں نے اس کو ایک ہی بنایا ہوا ہے. صلات الگ چیز ہے، رحمت الگ چیز ہے. صلات کے معنی آگے بڑھنے کے ہیں، ترقی کرنے کے ہیں، نوازشوں کے ہیں، اور رحمت کے معنی ڈھپ جانے کے ہیں، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر محفوظ ہوتا ہے. لفظ رحمت کا مادہ رحم ہے. رحمت خداوندی جب نازل ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنے حصار میں لے لیتی، اور دوسرا عمل یہ ہوتا ہے کہ حصار میں لے کر اسے ترقی دیتی، نشو و نما دیتی، وہ اس نقصان سے بچا کر اسے آگے بڑھا دیتی. اس لیے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں کہ ان مشکلات میں سے بھی اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. جیسی کیسی بھی مشکلات آتی ہیں، جیسی مصائب ان کے پر آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. چلیے کم کر دیتے ہیں. آخر میں فرمایا، یہ ایک حدیث ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترجمہ کرتے ہیں پھر کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر، اور مجھے اس کی محبت عطا کر جو تیرے نزدیک محبوب ہے، اور اے اللہ مجھے ان چیزوں کی جو ظاہر ہو جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کی محبت سے اللہم ما ذبیت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب، کہ مجھے ان چیزوں کی محبت نہ دے جو مجھے تیرے راستے سے ہٹا دے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم مانگتے رہتے ہیں اور پھر ان کے اندر الجھ کر اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس کا صبر کا ایک اگلا مرحلہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو خود بھی صبر کرو، دوسروں کا سہارا بنو، اور آپس میں مربوط رہو، آپس میں جڑے رہو، اور اپنے مخالفوں کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں، اسلام دشمن قوتوں کے مقابلے میں تیار ہو جاؤ، تیاری رکھو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو سنو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نافرمانی سے بچ کے رہو، تم فلاح پاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا، سستی مت دکھاؤ، غم مت کھاؤ، سستی بھی نہ دکھاؤ، غم بھی نہ کھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہارا ہے۔ اب یاد رکھیے اگر امت مسلمہ دنیا میں غالب نہیں ہے تو پھر حوصلہ کر کے یہ بات مان لیجئے کہ پھر مومن بھی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ مومن اگر تم ہو تو پھر غلبہ تمہارا ہے۔ اگر ہمارا غلبہ نہیں ہے، ہم دنیا میں غلام بن گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم ایمان چھوڑ بیٹھے، بظاہر ہم مسلمان، ہم نام نہاد مسلمان رہ گئے۔ یہی وجہ ہوئی ہے۔ اس لیے دکھ جو ہوتے ہیں، دکھ کا کوئی علاج نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک شاعر نے کہا ہے، صبر بنا دکھ جاوے نائی، صبر دکھاں دا دارو، اوکھی کا پاری مشکل ویلے کوئی نہیں بندا وارو۔ اور علامہ اقبال نے ایک بات کہی کہ یاد رکھو دنیا اس طرح کی سپاٹ دنیا نہیں ہے، حقیقت ازلی ہے رقابت اقوام، یہ قوموں کی دشمنیاں اور ایک دوسرے کے مخالف اٹھنا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سے چلی آ رہی ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی ایسا دنیا میں ہو کہ اس کا کوئی مخالف نہ ہو، اس کا کوئی حامی نہ ہو، ہی نہیں سکتا ہی۔ جب قوموں کی بات کرو گے تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی قوم دوسری قوم کی دشمنی نہ کرے۔ حقیقت ازلی ہے رقابت اقوام، نگاہ پیر فلک میں نہ تو عزیز نہ میں عزیز۔ یہ دنیا اس طرح کی نہیں رب نے بنائی کہ وہ تمہاری سپورٹ کرے، اور نہیں، اپنے فرائض ادا کرنے پڑیں گے تب جا کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ خودی میں ڈوب زمانے سے نا امید نہ ہو، خودی میں ڈوب زمانے سے نا امید نہ ہو کہ اس کا زخم ہے در پردہ اہتمام رفو۔ جب آدمی کو چوٹ لگتی ہے اسے ہوش آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے راستے میں کوئی روڑا پڑا ہے جس سے مجھے ٹھوکر لگائی ہے، مجھے راستہ صاف رکھنا ہے اپنا، مجھے اپنے دائیں بائیں ہوشیاری سے دیکھ کے چلنا ہے۔ ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں یہ تجربات ہوتے ہیں۔ دین کے معاملے میں یہی بات ہے کہ یہ جب ٹھوکر لگتی ہے تو سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ جب کوئی نقصان ہوا ہے تو سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میں نے کوئی نہ کوئی نقصان کیا ہے، میں نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔
یہ سوچنا چاہیے. اسی لیے اس نے کہا کہ ہر ٹھوکر جو ہوتی ہے نا، ہر زخم جو ہوتا ہے، وہ دراصل پردے میں رفو کا معنی ہوتا ہے کپڑا پھٹ گیا تو اس کو سی دینا. تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اس کو ختم کرو. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنی شناخت پیدا کر. اپنی شناخت رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا. رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا. اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہ. اگر تیرے دل میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اور یقین بیٹھ جائے، یقین پیدا ہو جائے، تو تجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا. شکست مر جانے کا نام نہیں ہے، یاد رکھنا. شکست سر جھکا دینے کا نام ہے، مرنے کا نام شکست نہیں ہے. سمجھے؟ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے، رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا. اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہ. یہ جو مشکلات آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، مشکل وقات آتے ہیں، ان کا جزا فضا کرنا، ان کا اظہار کرنا، یوں ہو گیا وہ ہو گیا، ہر وقت روتے رہنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے. اس کا کام اللہ کے حضور دعا کرنا ہے. لوگوں کے اندر ان باتوں کی شکوے شکایت کرنا اللہ کے بارے میں، مجھے تو یہ ہو گیا ہے، مجھے تو وہ ہو گیا ہے، یہ نہیں ہے. ایک پنجابی شاعر نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں، چپ دی بکڑ مار کے ڈک لے آئے میں پکارا نوں. چپ دی بکڑ مار کے ڈک لے آئے میں پکارا نوں. جو کچھ دل تے بیت گئی ہے دسیا نہیں میں یاراں نوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.